ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا۔ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا۔ اسلام کے دامن میں کربلا کا واقعہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے خانوادہ کی شہادت کے بعد اسلام کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا۔ حسین کون کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی حسین کو ان کے بچوں اور خاندان کے ہمراہ کربلا کے چٹیل میدان میں پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا۔ ان کے جوان علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ غرض کے ظلم کی نہ ختم ہونے والی داستان رقم کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد خلافت کے لیے 30 سال کی پیشن گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ اس کے بعد بادشاہت قائم ہوگی۔ کربلا کا واقعہ کیسے ہوا؟ کاروان خلافت روا دوا تھا کہ ملوکیت نے شب خون مارا اور امت کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ حکمت الہی کار فرما ہوئی اور سرزمین کربلا پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے خلافت کی حدود کا تعین کیا گیا۔ خون کی لکیروں کا یہ تعین اتنا گہرا تھا کہ زمانہ ہزارہا کوششوں کے باوجود اب تک اسے نہ مٹا سکا اور نہ قیامت تک مٹا سکے گا۔ اگر کربلا کے تمام سانحے کو ایک لائن میں بیان کیا جائے تو یہی کہنا کافی ہوگا کہ یزید تھا اور حسین ہے۔ نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ کربلا کا واقعہ کیسے ہوا اور اس میں آل رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، آج کی ویڈیو میں یہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ یزید حکمران بن گیا۔ امام حسن علیہ السلام بھی تب تک شہادت پا چکے تھے۔ مدینہ کا والی اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان تھا، جو کہ امیر معاویہ کا بھتیجا اور یزید کا چچا زاد بھائی تھا۔ یزید نے اس کو پیغام پہنچایا کہ میری طرف سے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے۔ ولید نے حسین بن علی کی طرف بیعت لینے کی غرض سے قاصد بھیجا۔ آپ نے فرمایا مجھے سوچنے کی مہلت دو اور جلدی نہ کرو۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی، لیکن آپ معاملے کی سنگینی کو سمجھ گئے تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی کسی وجہ سے شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی طرح کی خرابی پیدا ہو، تو آپ نے یہ سوچ کر مکہ کی طرف کوچ کیا۔ جب آپ مکہ پہنچے تو کوفہ والے ان کے پاس آئے اور بعد میں قاصدوں کے ہاتھ پیغام بھیجے کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بیعت سے روک رکھا ہے، ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب امام علیہ السلام کو کوفہ والوں کے خط ملنا موصول ہوئے اور آپ نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا، تو آپ نے مکہ سے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب سے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور حالات کا جائزہ لو، اگر ان کے بیانات سچے ہیں تو ہم کوفہ جائیں گے۔ مسلم روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے اور مدینہ سے کوفہ کی طرف کوچ کیا۔ کوفہ پہنچ کر آپ نے مسلم ابن سجوہ اسدی کے پاس قیام کیا۔ کوفہ کے لوگوں کو جب مسلم کی آمد کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس چوری چھپے آتے اور ان کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفہ کے 12,000 باشندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یزید کے حواریوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام عبید اللہ بن مسلم بن شعبہ الحضرمی تھا، وہ نعمان بن بشیر کے پاس گیا اور کہا کہ یا تو سچ مچ کمزور ہے یا بن رہا ہے، ملک میں ہر طرف فساد پھیلا ہوا ہے۔ نعمان نے اس سے کہا اس قوت سے جس میں خدا سے سرکشی ہو، مجھے وہ کمزوری عزیز تر ہے جو مجھے خدا کے حلقہ اطاعت سے باہر نہیں کرتی، اور میں ایسا نہیں کہ جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہے میں اس کا راز افشا کروں۔ اس شخص نے نعمان کی یہ بات یزید کو لکھ کر بھیجی۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ مسیحی غلام سرجون کو بلایا جس سے وہ مشورہ کیا کرتا تھا، اسے حالات سے آگاہ کیا۔ سرجون نے یزید سے کہا اگر معاویہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کرتے؟ یزید نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو میرا مشورہ یہ قبول کیجیے کہ کوفہ کا والی بھی ابن زیاد کو بنا دیجیے، کوفہ کے لیے ابن زیاد ہی موضوع ہے۔ یزید ان دنوں ابن زیاد سے خفا تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے معزول کرنے کا قصد کر رہا تھا، لیکن اس مشورے کے بعد یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اس نے خوشنودی کا اظہار کیا اور اسے لکھا ہم بصرہ کے ساتھ کوفہ کا والی بھی تجھے بناتے ہیں، مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کے ساتھ کوفہ آیا، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، وہ جس مجلس سے بھی گزرتا سلام کرتا تو لوگ اسے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند یعنی کہ حسین ابن علی علیہ السلام سمجھ کر سلام کرتے کہ شاید حسین ابن علی تشریف لے آئے ہیں، حتیٰ کہ چلتا چلتا وہ قصر عمارت میں پہنچ گیا۔ والی بننے کے بعد اس نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو 3,000 درہم دیے اور اس سے کہا جاؤ اور اس شخص کو دریافت کرو جس کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حمص کے باشندے ہو اور بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے ہو، اور یہ رقم دے کر اس کی مالی حالت بھی مضبوط کرنا چاہتے ہو۔
وہ غلام بڑی احتیاط سے کھوج میں لگا رہا حتیٰ کہ وہ کوفہ کے اس بڑے آدمی یعنی مسلم ابن اسجا کے پاس پہنچ گیا جو بیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شیخ سے بات کی، انہوں نے کہا تم سے مل کر مجھے بہت خوشی بھی ہوئی ہے اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام میسر نہیں آیا۔ پھر شیخ اسے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ مسلم نے رقم اس سے قبول کر لی اور اس سے بیعت بھی کر لیا۔ وہاں سے وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا جہاں مسلم بن عقیل قیام فرما تھے تو اتنے میں آپ ہانی بن عروہ کے گھر میں منتقل ہو چکے تھے اور حسین ابن علی علیہ السلام کو پیغام بھیج چکے تھے کہ کوفہ کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ابن زیاد نے کوفہ کے تمام سرداروں کو طلب کیا اور جب دیکھا کہ ان میں ہانی بن عروہ موجود نہیں تھے، کوفہ کے سرداروں سے ابن زیاد نے کہا کہ کیا بات ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ ہانی بن عروہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ اس کے بعد محمد بن اشعث اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے پاس گیا اور وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تاخیر کی شکایت کر رہے تھے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اصرار پر ہانی بن عروہ سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب لوگ بھی آپ کے ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شریح بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو ہانی پر پڑی تو اس نے شریح سے کہا اس کو اس کی قضا ہمارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ہانی نے سلام کیا۔ ابن زیاد بولا ہانی مسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ غلام کو حاضر کیا جائے۔ غلام کو دیکھ کر ہانی کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا خدا کی سوار ہو امیر پر، میں نے انہیں اپنے گھر نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود تشریف لائے اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا اسے میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان پر سے قدم نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب کرو۔ لوگ ہانی کو قریب لے گئے تو ابن زیاد نے ان کے ابرو پر چھڑی ماری، ان کا ابرو زخمی ہو گیا۔ آپ پہرہ دار کی تلوار کی طرف جھپٹے کہ اسے میان سے نکال لیں مگر انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا۔ ابن زیاد بولا اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا ہے، حکم دیا کہ انہیں محل کے فلاں حصے میں قید کر دیا جائے۔ جو ہی یہ خبر قبیلہ مزہج کو ملی محل کے دروازے پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ابن زیاد نے شور سنا تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ قبیلہ مزہج کے لوگ ہیں جو ہانی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں نے محض تحقیقات کی غرض سے انہیں روک رکھا ہے اور ایک غلام کو قاضی پر جاسوس مقرر کر دیا۔ شریح ہانی کے قریب سے گزرے تو ہانی نے اسے کہا شریح خدا سے ڈرو، یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ قاضی شریح باہر نکلا، محل کے دروازے پر کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، امیر نے اسے محض تحقیقات کی خاطر روک لیا ہے۔ لوگ یہ سن کر منتشر ہو گئے۔ مسلم کو خبر ملی تو انہوں نے نعرہ خاص بلند کیا۔ کوفہ کے 4,000 باشندے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اول دستے تیار کیے، خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن زیاد نے کوفہ کے سرداروں کو شاہی محل میں اکٹھا کر لیا۔ جب مسلم شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو سرداران کوفہ نے اوپر سے جھانکا اور اپنے اپنے قرابت داروں کو سمجھانے بجانے اور انہیں لوٹ جانے کی تلقین کرنے لگے۔ مسلم کے ساتھی ایک ایک کر کے سرکنے لگے حتیٰ کہ شام کے وقت صرف 500 آدمی رہ گئے اور جب رات کا اندھیرا چھایا تو وہ بھی نکل گئے۔ مسلم نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے اور گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے حتیٰ کہ ایک گھر کے دروازے پر اترے، ایک عورت باہر آئی۔ مسلم نے کہا مجھے پانی پلاؤ، وہ پانی پلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھے ہیں۔ عورت نے کہا اللہ کے بندے آپ کے یہاں بیٹھنے سے شک ہوتا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ انہوں نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، تیرے ہاں کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا، اسے جو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے ابن اشعث کو اطلاع کر دی۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد نے عمرو بن حریث کوتوال اور ابن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کو مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مسلم کو خبر بھی نہ ہوئی اور ان کے ٹھکانے کا احاطہ کر لیا گیا۔ جب مسلم نے دیکھا کہ وہ محصور ہو گئے ہیں وہ تلوار لے کر باہر آ گئے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن محمد بن اشعث نے انہیں کہا آپ میری پناہ میں ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو محل کے اوپر لے جا کر ان کی گردن اڑا دو اور ان کا لاشا بازار میں پھینک دو، اور ہانی کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ انہیں گھسیٹ کر کناسا جو کہ کوفہ میں ایک جگہ کا نام ہے وہاں لے جایا جائے اور وہاں انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، اور چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ہانی کو شہر کے وسط میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ادھر مسلم بن عقیل پہلے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آمد کے حوالے سے خط لکھ چکے تھے، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل حر نے آپ سے کہا آپ لوٹ جائیے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل چکی تھی تو مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے، انہوں نے کہا کہ واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بعد جی کر مجھے کیا لینا ہے، یہ کہہ کر وہ کوفہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابن زیاد کے ہر اول دستے نظر آئے اور وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور کربلا میں جا کر ڈیرے لگا لیے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیادہ۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ابن زیاد نے رے کی حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا۔ ابن زیاد
نے ابن سعد سے کہا اس آدمی کا بندوبست کرو۔ ابن سعد نے کہا کہ مجھے اس سے معاف رکھیے۔ ابن زیاد نے ان کی معذرت قبول نہ کی۔ عمر بن سعد نے درخواست کی اچھا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد یہ بات مان گیا۔ عمر بن سعد رات بھر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف آل رسول کا قتل۔ بالآخر صبح ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد ابن سعد امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو امام نے اس سے کہا دیکھو ان تین میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ، مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ عمر ابن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور اس نے ابن زیاد کو لکھ بھیجا۔ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ 7 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم الحرام کا دن طلوع ہوا اور کربلا کا معرکہ شروع ہو گیا۔ کرتے کرتے امام علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، جن میں آپ کے جوان صاحبزادے حضرت علی اکبر، آپ کے بھتیجے حضرت قاسم، آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے اون و محمد بھی شامل تھے۔ اتنے میں خیمے سے آواز آئی کہ 6 ماہ کے علی اصغر جو کہ پانی کی شدت سے تڑپ رہے تھے، ان کی والدہ نے امام سے عرض کیا کہ اس بچے کو اس جنگ سے کیا سروکار ہے، اس کے لیے پانی مانگ لیجیے، شاید ان کو شرم آ جائے۔ امام نے 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے بولا، لیکن ان ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر چھوڑنے شروع کر دیے، اور ایک تیر آیا اور علی اصغر کے گلے میں جا کے لگا۔ آپ علیہ السلام حضرت علی اصغر کا خون پہنچتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے، اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اب وہی ہمارے قتل کے درپے ہیں۔ جب آپ کے تمام رفقا شہید ہو گئے، پھر آپ نے ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے اور یزیدی لشکر سے لڑتے رہے۔ آپ کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر نیزہ یا برچھی کا نشان نہ ہو، حتیٰ کہ ان سے لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے۔ یزید کے لشکر میں ہر انسان یا تو سلطنت کی لالچ میں آیا تھا یا سونے چاندی کی خواہش میں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا اور ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے تھا۔ حضرت ابو برزہ الاسلمی اس وقت یزید کے پاس بیٹھے تھے۔ یزید اپنی چھڑی سے آپ کے دہان مبارک کو چھیڑ رہا تھا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی یہ ناپاک چھڑی دہان مبارک سے ہٹاؤ، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس دہن پر رکھا اور اسے چوما۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں سے تمام آپ کے خانوادے کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے تمام رفقا میں سے، آپ کے تمام مردوں میں سے صرف آپ کے ایک فرزند بچے جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھے، حضرت زین العابدین۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لپٹ گئی اور فرمانے لگی خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، اگر اس کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ سن کر ابن زیاد ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار لگایا، ان خواتین اور بچوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر یزید کے سامنے لایا گیا۔ یزید کا دربار لگا ہوا تھا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لٹے پٹے قافلے کے سامنے اپنی شیخی بکھار رہا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بلا خوف اسے جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید نے سیدہ کی یہ بات سنی اور یزید چلایا اور اس نے سیدہ سے کہا اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے۔ زینب بولی تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ غرض کے اس نے آل رسول کے اس لوٹے پٹے قافلے کو واپس مدینہ پہنچا دیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو بنو عبد المطلب کی ایک خاتون بال بکھیرے ہوئے اور اپنی آستین سر پہ رکھے ہوئے ان کے سامنے آئی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور شعر پڑھتی جا رہی تھی۔ ان کا ترجمہ ہے تم کیا جواب دو گے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتڑے ہوئے مقتول ہیں۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا اس کی یہ جزا تو نہ تھی تم میرے قرابت داروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرو۔ اس خاتون کے اشعار میں وہی وصیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی، دیکھو میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک دوسری سے عظیم تر ہے، کتاب اللہ جو ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی کہ میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ پہنچیں گے، تو خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ لیکن افسوس اس امت کے امراء و ملوک نے قرآن سے اچھا سلوک کیا نہ